ایک بہت غریب مومن اس نے کسی انجمن سے گزارش کی کہ آپ شام قریبہ کی مجلس یا ماتم کر کے جب واپس آتے ہیں تو ہمارے گھر پہ آئیے، ہم نظر بھی کروائیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ انجمن نے کہا کہ ہم اراکین سے بات کرتے ہیں، اگر وہ مان گئے تو ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ 2 دن کے بعد اس غریب عزادار کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ بندوبست کریں۔ یہ مومن کہتا ہے میں خوشی خوشی گھر گیا اور اپنی زوجہ کو کہا کہ پوری انجمن مان گئی ہے کہ شام غریبہ کی مجلس ہمارے گھر میں ہوگی، تو تم تیاری کرو عزاداروں کی خدمت کے لیے، نظر کا بندوبست کرو، اہتمام کرو۔ اس کی زوجہ کمزور العقیدہ تھیں۔ اس نے کہا شوہر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں اور آپ اتنے بڑے دستوں کو گھر بلا رہے ہو، کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا بندوبست ہم نہیں کرتے، جس کی مجلس ہے وہی بندوبست کرتا ہے۔ تو بیوی نے بے ادبی میں آ کے کہا کہ پھر اسی کو جا کر کہو کہ تمہارا بندوبست کرے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے جمعے کے دن شام غریبہ، شب جمعہ آئی، میں پریشان سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف زوجہ تانے دے رہی ہے، دوسری طرف میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے گلیوں سے چلتا چلتا شہر سے باہر نکل گیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، پروردگارا عزاداروں کو بلایا تو ہے، ماتمیوں کو بلایا تو ہے، لیکن میں کس طرح بندوبست کروں گا؟ میں فقیر ہوں، میں نے عشق و محبت میں آ کے بول دیا کہ میرے گھر آ جانا، لیکن کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے اتنا بندوبست کروں گا؟ کہتا اتنے میں میرے پیچھے سے آواز آئی، اس کا نام تھا عبداللہ۔ کہ عبداللہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مڑ کے دیکھا کوئی نورانی وجود تھا۔ میں نے کہا میں اپنی پریشانی میں ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ پریشانی یہی ہے نا کہ حسین کی مجلس کا بندوبست کیسے ہوگا، پریشانی یہی ہے کہ نظر و نیاز کا بندوبست کیسے ہوگا؟ کہ عبداللہ ہم تمہاری پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ کہ واقعاً سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں پریشانی دور کرتے ہیں۔ کہ کیسے دور کریں گے؟ کہ بازار جاؤ، کہ 9 کی شب ہے، بازار بند ہیں، کہاں جانتا ہوں، لیکن ایک دکان کھلا ہے، بازار جانا، اس دکان کے اندر جانا اور کہنا کہ تجھے ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن یا ابن الحسن، کہنا کہ تجھے ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ اور اس شخص کو کہنا جو تم نے نذرانے کے طور پر 3 سکے نظر کے لیے رکھے ہوئے تھے، ابن الحسن نے کہا ہے کہ وہ تجھے دے۔ 1 سکے سے حسین کی مجلس کروانا، 2 سکے اپنی بیوی کو دینا اور اسے کہنا تو جس کا ماننے والا ہے وہ لاوارث نہیں ہے، کبھی نہ کہے کہ اس مجلس کا بندوبست کیسے ہوگا۔ خوشی خوشی کہتا ہے وہاں سے نکلا، بازار میں گیا، واقعاً دیکھا ایک دکان تھی جس کا آدھا دروازہ کھلا تھا، اندر گیا، انہوں نے مجھے دیکھا، میرے حلیے کو دیکھا، سمجھے غریب تھا، میرے کپڑوں کو دیکھا، سمجھے شاید فقیر ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کچھ لینے نہیں آیا، مجھے ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ کہ کون ابن الحسن؟ کہ جانتے نہیں ہو؟ مجھے کہا ابن الحسن نے بھیجا ہے، اور جا کر کہا کہ آپ نے 3 سکے نذرانے کے طور پہ دیے تھے، وہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہ اس شخص نے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہ پھر کہو کس نے بھیجا ہے؟ کہ ابن الحسن نے بھیجا ہے۔ کہ تو نے ابن الحسن کو دیکھا ہے؟ کہاں؟ ابھی میرے ساتھ تھے، مجھے کہا 3 سکے لو، 1 سے حسین کی مجلس کراؤ، 2 اپنی زوجہ کو دو۔ کہ قسم کھا تو نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہ واللہ انہی آنکھوں سے ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ کہ یہ بوڑھا بزرگ اپنی جگہ سے اٹھا، میری آنکھوں کا کبھی ادھر سے بوسہ لے، کبھی ادھر سے بوسہ لے۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے، میری آنکھوں کو چوم کیوں رہے ہو؟ کہ تو سچ بتا، تو نے ابن الحسن کو دیکھا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے، ابھی مل کر آیا ہوں۔ کہ تو نے اسی زبان سے ان سے بات کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ کبھی میرے چہرے کا بوسہ لے رہے، کبھی میری آنکھوں کا بوسہ لے رہے۔ میں نے کہا بوڑھے ماجرا کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا تو کس کو دیکھ کر آیا ہے؟ یہ حجت خدا تھے، یہ امام زمانہ تھے،